أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ تقوی عنایت فرمائے. اربعین حسینی ہمارے قریب تر ہے، اور کل جس طرح کہ آج 19 ماہ صفر اور کل 20 کے اربعین حسینی کہ اربعین حسینی یہ اوج کربلا ہے، اور اس انقلاب حسینی کی اوج ہے، اس لیے کہ یہ 40 کا عدد پختگی کا عدد ہے، اور 40 یہ پختگی کی علامت ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم اس 40 حسینی اور اس اوج کربلا یہ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور وہ مقاصد اور وہ اہداف کی جس کے لیے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے کربلا برپا کی، وہ ہم سب کو عنایت کرے. عزیزاً، ہماری بحث جو ہے وہ یہی مکتب حسینی اور یہ درسگاہ حسینی سے جو پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت ہے، اس ہدایت کے ایک گوشے کو ہم بیان کر رہے تھے کہ اہم ترین پیام، اہم ترین درس جو انسان کی عملی زندگی میں جس کو جاری ہونا چاہیے اور جاری ہے، اور وہ اہم ترین پیام توحید ہے کہ کربلا از اول تا آخر توحید ہی توحید ہے. عزیزاً، یہ بحث جو ہے وہ طولانی بحث ہے توحید کے حوالے سے، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ توحید کے ایسے پہلو جو انسان کی عملی زندگی میں جاری ہوں، ان پہ وہ پہلوؤں کو آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں. تو بطور کلی توحید کی 2 قسمیں ہیں، ایک توحید نظری اور دوسرا ہے توحید عملی. توحید نظری یعنی انسان وہ اعتقاد رکھتا ہو، انسان کا ایمان ہو اور انسان قبول کرے کہ خداوند عالم وہ یکتا ہے اور وہ خالق ہے اس عالم کا، اور وہ عالم ہے اور علم بے نہایت رکھتا ہے، قدرت بے نہایت رکھتا ہے. اور یہ صفات خداوند عالم کی کہ وہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے اور دیگر صفات، یہ صفات کسی اور ذات نے خداوند عالم کو یہ صفات عنایت نہیں کی، بلکہ یہ صفات عین ذات حق ہیں. یہ اعتقاد اور یہ ایمان، اس کو توحید نظری جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ انسان وہ دلیل کے ساتھ معتقد ہو کہ خداوند عالم یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ صفات خداوندی ہیں کہ جس میں بھی
کوئی وہ یہ صفات خداوند عالم کی ذاتی ہیں اور عینی ذات ہیں یہ صفات۔ فعلاً ہماری بات جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، ان صفات کو اور اس توحید نظری کو بیان کرنے میں فعلاً وہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ ہماری بات جو ہے وہ توحید عملی سے ہے کہ انسان جس طرح مومن جس طرح وہ توحید نظری میں وہ موحد ہے، اسی طرح وہ عمل میں اور زندگی میں بھی موحد ہو، اور یہ توحید کی یہ جھلک اور توحید کا یہ اثر انسان کی عملی زندگی میں بھی جاری ہو۔ آپ قرآن کریم کو ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ یوسف آیہ نمبر 106 کے ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور اس سے پہلے عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے میں کسی اور چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں، اگر مجھے اپنی امت کے حوالے سے خوف ہے تو وہ شرک سے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے۔ کہ شرک میں کوئی انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ وہ اس شرک سے جو وہ مراد کیا ہے کہ جس میں امت کے مبتلا ہونے کا خوف ہے، اور اس خوف کی بنا پر اور جو بھی اس شرک میں مبتلا ہو جائے وہ اس کی زندگی میں وہ ناکام ہوگا۔ کہ اس آیہ مبارکہ میں سورہ یوسف آیہ نمبر 106 میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگوں کی اکثریت جو خدا پر ایمان لائی ہے ان کا وہ ایمان شرک کے ساتھ مخلوط ہے۔ سورہ یوسف آیہ نمبر 106 کہ جو لوگ جو مومن ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اکثر لوگوں کا ایمان خالص نہیں ہے، اکثر لوگوں کی ایمان خالص نہیں ہے۔ یہ حدیث میں عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ کہ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگوں کی اکثریت جو ایمان لائی ہے وہ اپنے ایمان میں خالص نہیں ہے، ان کا ایمان شرک کے ساتھ مخلوط ہے، شرک کے ساتھ۔ مومن خالص کہ جن کا ایمان خالص ہو اور مشوب بے شرک اور مخلوط بے شرک نہ ہو، وہ بہت کم ہے۔ اکثریت مومنین کی وہی ہے کہ جو جن کا ایمان، اور یہ ایمان اور شرک دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا اسی ایک آیت میں جو ہے وہ ایمان کا ذکر بھی ہے اور شرک کا ذکر بھی ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث جو ہے وہ عن زریس عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام فی قول اللہ عز وجل وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ راوی امام سے اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ کہ اس شرک سے مراد کیا ہے، کہ جو اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے فرمایا کہ اکثر مومن ان کا ایمان خالص نہیں ہے اور ان کے ایمان شرک کے ساتھ مخلوط ہے، تو اس شرک سے مراد کیا ہے؟ قال فرمایا کہ یہ شرک طاعت ولیس شرک عبادت، فرمایا کہ اس شرک سے مراد شرک اطاعت ہے، شرک عبادت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ کہ یہ شرک در ذات نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کوئی مومن وہ خداوند عالم کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ جو موحد ہے اور خدا کی توحید کا قائل ہے وہ ذات میں خداوند عالم کی ذات میں شرک نہیں کرتا۔ اگر مسلمانوں میں اور مومنوں میں خوف ہے شرک کا، وہ شرک فی اطاعت، اطاعت میں شرک، اطاعت میں شرک مراد ہے۔ کہ اس آیہ مبارکہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ یاسین آیہ نمبر 59 اور 60 کہ ارشادی خداوندی ہوتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم، اے لوگو، کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟
شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا آشکارا دشمن ہے، اور پھر فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اچھا یہ ارشاد جو ہو رہا ہے یہ کفار کو نہیں ہو رہا، مومنین کو ہو رہا ہے، جو خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، سب سے اقرار لیا خداوند عالم نے، سب سے عہد لیا ہے، سب سے عہد لیا ہے کہ جو شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی وحدانیت کا قائل تو ہے، توحید نظری میں خدا کے وحدانیت کا قائل ہے، اور صفات الہی اس میں بھی جو ہے وہ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، اور صفات الہی کا بھی قائل ہے، اور صفات کو عین ذات قرار دیتا ہے، لیکن اطاعت میں، بندگی میں، اطاعت میں کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتا ہے۔ اور یہ انسان کی توحید کے خلاف ہے کہ انسان اطاعت میں، کہ جب خدا کی اطاعت ہم نے کرنا ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ شیطان کی اطاعت کرے، انسان اپنے ہوا و ہوس کی اطاعت کرے، اپنی خواہشات کی اطاعت کرے، تو وہ بندے، وہ خداوند عالم کا وہ بندہ نہیں ہے، وہ مومن صحیح معنوں میں اور مومن خالص جو ہے وہ قرار نہیں پائے گا، وہ عبد خدا نہیں ہوگا، وہ عبد شیطان ہوگا، اس لیے کہ اس نے شیطان کی بندگی کی، خدا کے مقابل میں شیطان کی بندگی کی، خدا کے مقابل میں ہوا و ہوس کی بندگی کی، تو وہ عبد خدا نہیں ہوا بلکہ عبد شیطان ہوگا، عبد ہوا و ہوس ہوگا، عبد خواہشات ہوگا، اس لیے کہ اس نے وہ خداوند عالم کے اس حکم کی اطاعت نہیں کی، اپنی خواہشات کی اطاعت کی، اور خواہشات کی اطاعت کرنا وہی بندگی ہے۔ خداوند عالم کے حکم کی اطاعت نہیں کی، شیطان کے اس وسوسے کی اطاعت کی، بس مومن اس نے خداوند عالم کے ساتھ اطاعت میں، کہ حق کے اطاعت فقط خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری انسان پر لازم ہے، اور اگر انسان وہ شیطان، ہوا و ہوس، خواہشات اگر ان کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے خداوند عالم کے ساتھ اپنی خواہشات کو، ہوا و ہوس کو اور شیطان کو شریک قرار دیا ہے۔ یہی وہ شرک ہے کہ جس کی رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے میں شرک سے پریشان ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک فی اطاعت میں وہ شرک کے قائل نہ ہو جائیں، اور اطاعت و بندگی میں وہ شرک نہ کریں۔ لہذا انسان کے عملی زندگی میں اس کے آثار ہیں، انسان کی عملی زندگی میں ایک آدھ مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اور نہ جانتے ہوئے اس میں مبتلا ہو جائے، نہ جانتے ہوئے، کہ تفصیلاً فعلاً بحث نہیں کریں گے، ایک تو اشارے جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، جو توحید اور بندگی خدا کے برخلاف ہے۔ مثلا جو ہے کہ اگر کوئی انسان مشکل میں ہو اور دوسرے کے پاس کہ جو اس کی مشکل کو حل کر دے، تو عام طور پر یہ جملہ وہ سننے میں ملتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اوپر خدا نیچے آپ، اوپر خدا نیچے آپ، نہ اوپر خدا نیچے خدا۔ انسان مریض ہوتا ہے، بچہ اس کا مریض ہے، اور حاذق ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور خداوند عالم وہ شفا اس کو عنایت کرتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بعض اوقات وہ سننے میں ملتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو یہ آج میرا بچہ زندہ نہ ہوتا۔ ہاں، شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر سبب ہے، خداوند عالم نے خوب اس ڈاکٹر کے ذریعے میرے بچے کو اور مجھے شفا دی ہے، شفا خدا کے ہاتھ میں۔ اسی طرح انسان بہت ساری مثالیں زندگی میں جو ہیں وہ، اور اس کی انسان کی عملی زندگی میں اس کے آثار ہیں، اس کے آثار۔ اب آئیں کربلا میں، آئیں کہ توحید کربلا میں کس طرح جلوہ گر ہے، کس طرح ظاہر ہے، وہ توحید عملی، ہاں توحید ذاتی فعلاً بحث نہیں ہے، توحید عملی، مقام عمل میں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور عاشورہ میں توحید کس طرح وہ ظاہر ہوتی ہے اور جلوہ گر ہے، کہ
شب عاشور حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب جناب زینب کبریٰ کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے، ان اشعار کو آپ نے پڑھا کہ آپ نے جو ہے وہ فرمایا یا دہر اف لک من خلیلی کم لکا بالاشراق والاصیل من صاحب و طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل والامر فی ذلک الی الجلیل. فرمایا کہ یہ تمام امور اس خداوند عالم کی طرف پلٹتے ہیں. یہ تمام چیزیں کہ اے میری بہن، ہم مدینہ سے اور مکہ سے یہاں آئے ہیں خدا کے لیے، اور ہم یہاں پر قیام کیا ہے، اور اس قیام میں بھی ہمارا مقصد خدا ہے. والامر فی ذلک الی الجلیل وکل حی سالک السبیل. ہر زندہ نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اچھا، یہ ایک دوسرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ صبح عاشور، یہ صبح عاشور آپ کی ایک دعا سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے ایک ذکر سے یہ عاشور تمام ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. عاشور کو صبح آپ نے جو دعا کی، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ حدیث ہے، اور کہ مشکلات میں، انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، مادی مشکلات ہیں، معنوی مشکلات ہیں اور مصائب ہیں، تو اس میں یہ دعا کریں، یہ دعا پڑھیں، خداوند عالم مشکلات کو حل کرتا ہے. اور یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح عاشور یہ دعا کی خدا کے حضور. اللہم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا ہر کرب اور مشکل میں میری امید تو ہے، میرا بھروسہ تو ہے. والرجائی فی کل شدت، اور ہر مشکل میں میری امید تو ہے. وانت لی فی کل امر نزل بی ثقۃ، خدایا جو مشکل، جو تکالیف، جو مصائب مجھ پر نازل ہوں، فرمایا کہ نزل بی ثقۃ وعدۃ، خدایا میری پناہ گاہ وہ تیری ذات ہے تمام مشکلات میں. کم من ہم یضعف فیہ الفؤاد، کتنے غم ہیں کہ جس میں انسان کا دل وہ دہل جاتا ہے. تقل فیہ الحیلۃ یخذل فیہ الصدیق ویشمت فیہ العدو انزلتہ بکا وشکوتہ. خدایا ان تمام چیزوں کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں میں تیری بارگاہ میں شکایت لے کر آتا ہوں. شکوت الیک رغبۃ منی الیک امن سوا، خدایا تیرے علاوہ میرا کون ہے کہ جس کے پاس میں یہ شکایت لے کے جاؤں، تو میرا بھروسہ ہے. اور ففرجتہ وکشفتہ وانت ولی کل نعمت وصاحب کل حسنۃ ومنتہی کل رغبۃ. خدایا تو ہی تو ہے تمام امور میں. یہ دعا حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح روز عاشور یہ دعا، اس دعا سے صبح کا آغاز کیا، اور پھر روز عاشور جو مصائب اور جو مشکلات وہ آپ نے جھیلی، اور آخر دم جو آپ کا ذکر تھا، اور اس پورے کربلا میں اور جنگ میں آپ کا ایک ذکر تھا، اور وہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ذکر تھا آپ کی زبان پر. انسان اپنی عملی زندگی میں وہ توحید ظاہر ہو، انسان کے تمام اعمال میں، تمام افعال میں. اور کربلا میں یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور آپ عزیزان کی خدمت میں یہ وہ آج ہم بیان کریں گے کہ کربلا میں آخری لمحات اور آخری لحظات جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں اپنی تمام، جب آپ وہ آخری وداع کرنے کے لیے خیمہ گاہ میں، خیام میں آپ تشریف لے گئے، اور مخدرات عصمت جب سب اکٹھی ہوئیں، بچے سب اکٹھے ہوئے اور وداع ہوا، اس وداع کے وقت آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ توحید کل کربلا میں اور عاشورہ میں توحید ہی توحید ہے. آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں
کہ قبل الظہر تقریباً تمام اصحاب قبل الظہر شہید ہو گئے، اور بنی ہاشم یہ نماز ظہر کے بعد بنی ہاشم کی شہادت جو ہے وہ شروع ہوئی، اور تقریباً جو ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر، یعنی اصحاب میں آخری اصحاب میں سے جو شہید ہوئے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب سعد ابن عبداللہ کہ تقریباً آذان ظہر کے ساتھ یہ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بنی ہاشم کی شہادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ، اور اس وقت یعنی یہ تمام حالات امام کے سامنے ہیں، تمام شہادتیں اس کے بعد ہوئی ہیں، اور یہ تمام شہادتیں امام کے سامنے ہیں، اور یہ تمام شہادتیں ہو چکی، فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام تنہا باقی ہیں۔ آپ خیموں میں آتے ہیں وہ آخری وداع کے لیے، کہ جناب مرحوم مجلسی نے کتاب جلاء العیون میں اس وہ وصیت کو جو آپ نے آخری وصیت فرمائی، تو اس میں 4 مطلب آپ نے بیان کیے، 4 نقطے اور 4 مطلب آپ نے بیان کیے۔ تو جب تمام اکٹھے ہوئے وداع کیا تو آپ نے فرمایا استعدوا للبلا، فرمایا کہ میں بھی جا رہا ہوں، سب شہید ہو گئے ہیں، جناب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، اور میں بھی چند لمحات کے بعد میری شہادت بھی ہو جائے گی، لیکن فرمایا اس کے بعد اپنے آپ کو بلا اور مصیبت کے لیے آمادہ کر لیں، استعدوا للبلا، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ عزیزاً یہ امتحان الہی تھا، البتہ امتحان الہی اولیاء و انبیاء کا خداوند عالم نے اس امت کی اصلاح کے لیے، یہ امتحان تھا امت کی اصلاح کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے۔ آپ نے یہ جو کربلا برپا کی ہے امت کی ہدایت کے لیے آپ نے کربلا برپا کی ہے، لیکن خود امام کے لیے خود ایک امتحان ہے، اور اہل خانہ کے لیے اور مخدرات عصمت کے لیے فرمایا، اور یہ خداوند عالم نے امتحان لیا ہے جناب سلیمان سے مال و ثروت اور مقام دے کر امتحان لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں جناب ایوب کو وہ فقر و فاقہ اور وہ بیماری و مرض کے ذریعے امتحان لیا، اسی طرح جو ہے وہ تمام انبیاء کے لیے، تو فرمایا کہ یہ امتحان الہی اور اس میں اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ وَسَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى خَيْرٍ، فرمایا کہ اپنے آپ کو امتحان کے لیے آمادہ کر لیں اور جان لیں کہ خداوند عالم تمہارا محافظ ہے، خداوند عالم آپ کی حفاظت کرے گا، وحامیکم، اور خداوند عالم تمہاری حمایت کرے گا، سینجیکم من شر الاعداء، اور ان اعداء کے شر سے خداوند عالم تمہیں نجات دے گا، وَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى خَيْرٍ، اور تمہارا انجام خیر ہے۔ دیکھیں خدا پر کس قدر توکل، خدا پر کس قدر ایمان، اور عملی زندگی میں کس قدر جو ہے وہ توحید ظاہر ہے، کہ امام لمحہ بھر کے لیے امام کو وہ بعد کے حالات کا جو ہے امام کو علم ہے کہ کیا جو ہے وہ ہونے والا ہے، یہ لعین اور پست کہ جو اس انسانیت سے گر چکے ہیں، یہ بعد میں مخدراتی عصمت کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے امام کو علم ہے، جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اپنے آپ کو امتحان کے لیے آمادہ کریں اور جان لیں جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے خداوند عالم اس کی حفاظت کرتا ہے اور خداوند عالم اس کی حمایت کرتا ہے۔ جناب مرحوم بہشتی، خود یہ دور کی مثال نہیں ہے، یہ نزدیک کی مثال، یہی انقلاب میں جناب مرحوم شہید بہشتی کہ وہ ان 72 شہداء میں کہ جو پوری کیبنٹ ان کی جو ہے وہ اڑا دی گئی تھی، تو جناب مرحوم شہید بہشتی یعنی جنہوں نے وہ انقلاب کے بعد وہ قانون اساسی جنہوں نے لکھا ہے، بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں جناب مرحوم شہید بہشتی، لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کی اور ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کیے،
تو کسی نے کہا کہ آقا یہ بہشتی، آپ اپنا دفاع کریں. تو آقا نے کہا میں کیوں دفاع کروں، کیوں دفاع کروں. قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں خداوند عالم خود ان کا دفاع کرتا ہے، خداوند عالم دفاع کرتا ہے. اور یہی آیت مبارکہ حضرت ابو عبداللہ کے پیش نظر فرمایا کہ وہ مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن خدا تمہارا محافظ ہے، خدا تمہارا حامی ہے، خداوند عالم تمہارے وہ دشمن کے شر کو تم سے وہ دور کرے گا اور تمہیں نجات دے گا. عزیزاً، جناب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کس نے بچایا، کس نے دفاع کیا؟ حضرت یوسف. وہ قصہ زلیخا اور جو 7 دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی اور دروازے کھلتے چلے گئے، اور آخر میں جب آخری دروازہ کھلا عزیز مصر سامنے کھڑا ہے. اب حضرت یوسف کو اپنی بے گناہی کے اس بات کے لیے کوئی شاہد بھی نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں. اب ظاہری جو ہم لحاظ کریں اگر دیکھیں تو حضرت یوسف یعنی نعوذ باللہ ان پر تہمت وہ ثابت ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف کے لیے وہ کتنی بڑی مشکل ہے، کس طرح وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کریں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں خداوند عالم دفاع کرتا ہے. وہ بچہ وہ خداوند عالم کے حکم سے وہ گویا ہوا، اور اس نے حضرت یوسف کی بے گناہی کی شہادت دی. کس کے گمان میں تھا کہ حضرت یوسف کی یہ شہادت دیں گے اور حضرت یوسف بری ہوں گے؟ کس کے گمان میں تھا؟ خداوند عالم نے دفاع کیا. جو اپنی زندگی میں خدا پر اعتماد کرتا ہے، جو خدا پر ایمان میں خالص ہے، خداوند عالم اس کی محافظت کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے. اب دوسرا قصہ قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ جب اتنے بیٹوں کو اور فرزند بنی اسرائیل کی اولادوں کو اور فرزندوں کو قتل کر دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لا اور ولادت ہوتی ہے تو اب خوف ہے ماں کو خوف. تو حکم ہوا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرتے ہیں. دریا کے حوالے کی. موسیٰ حضرت موسیٰ کی ماں نے خداوند عالم پر اعتماد اور توکل اور ایمان اس قدر خداوند عالم پر کہ اسی طرح ایک صندوق میں حضرت موسیٰ کو بند کیا اور دریا کے حوالے کیا. خداوند عالم نے 4 چیزوں کی ضمانت دی، 4 چیزوں کی. قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ قصص آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، کہ ہم نے وحی کی کہ جب تمہیں خوف ہو اس بچے کے حوالے سے تو پھر اس صورت میں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، 4 چیزوں کی خداوند عالم نے حفاظت اور خداوند عالم نے وہ ضمانت دی. فرمایا وَلَا تَخَافِي، ایک تو یہ کہ تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے، وَلَا تَخَافِي. دوسرا وَلَا تَحْزَنِي، اور تمہیں جو ہے وہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس بچے کا کیا بنے گا. تیسری آپ نے خداوند عالم نے جو ضمانت دی، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو دوبارہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے. اور آخری اور چوتھی چیز کی جو فرمایا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم وہ مرسلین میں سے قرار دیں گے. یہ 4 وعدے خدا نے پورے کیے، 4 وعدے پورے کیے. دوبارہ حضرت موسیٰ کو پھر مادر موسیٰ تک لوٹا دیا، اور خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو وہ مقام رسالت و نبوت عنایت کی. ہم معاملہ جب خدا کے ساتھ ہوتا ہے خداوند عالم اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اور یہی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سخت ترین حالات کہ جب رات کو اپنی قوم لے کر جب وہ فرعونیوں سے فرار کیا تو صبح کے قریب جب صبح ہوتی ہے فرعونیوں نے دیکھا کہ قوم موسیٰ نہیں ہے، پوری کی پوری قوم نہیں. انہوں نے نشانات دیکھے اور اس کی طرف فوج لے کر گھوڑوں کے ساتھ اور دیگر وسائل کے ذریعے تیز رفتاری سے ان کا تعاقب کیا.
اتنے میں یہ قوم موسیٰ دریائے نیل پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب اس پہ دریائے نیل پہ پہنچتی ہے، پیچھے دیکھتے ہیں کہ فرعونی جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں فرعونیوں کو، آگے دریا پیچھے فرعونی۔ جن کے ایمان کمزور تھے وہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی شکوہ شکایت و لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ موسیٰ تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ یہی کو اس نے قرآن کہہ رہے اے موسیٰ تو نے برباد کر دیا ہمیں۔ آگے دریا پیچھے فرعونی، موت ہی موت ہے۔ آگے دریا میں چھلانگ لیں تب بھی موت ہے، اگر چھلانگ نہ ماریں پیچھے فرعونی ہے تب بھی موت ہے۔ تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب کیا کریں؟ فعلاً ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا پہلے سے کہ دریا شکافتہ ہو جائے گا اور راستہ بن جائے گا، اور کہا کہ نہ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے، لیکن خدا پر ایمان کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ اس قدر خدا پر ایمان زندگی میں کہ خداوند عالم نے حکم دیا، فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پہ ماریں۔ عصا مارا، راستہ بنا، اور راستہ بھی ایسا راستہ کہ خشک، تمام لشکر جو ہے وہ وہاں سے وہ قومی بنی اسرائیل گزر جاتی ہے، اور لیکن جب یہ قوم گزرتی ہے پیچھے فرعونی بھی داخل ہو جاتے، دیکھا کہ راستہ ہے، جب یہ گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ قوم یہ فرعونی بھی داخل ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ قوم موسیٰ نے شور کیا، کہا کہ موسیٰ پانی کو ملا دیں، یہ تو فرعونی ہم تک پہنچ جائیں گے، یہ تو پہنچ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں ذرا خوف نہیں، کہا کہ کیا ہونا ہے، اس لیے کہ خدا کے ساتھ معاملہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَاتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ یہ تمہیں کیا غرض اس سے، تم نکل جاؤ، یہ ہم ہیں کہ جو بہتر جانتے ہیں اب کیا کرنا ہے، پانی کو ملانا ہے نہیں ملانا ہے، اے موسیٰ تم گزر جاؤ، تمہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ آخرین نفر جناب موسیٰ کی قوم کا دریا سے نکلتا ہے، ادھر سے فرعون کی فوج کا آخری وہ شخص اور فوجی وہ دریا میں آتا ہے، حکم الہی سے پانی مل جاتا ہے سب کے سب پر۔ کس کے ذہن میں تھا یہ ایسا معجزہ الہی وہ پیش آنے والا ہے؟ خدا ہے، خدا کے ساتھ معاملہ ہو تو یہی ہوتا ہے۔ خدا محافظ ہے تمہارا، فرمایا کہ خدا تمہارا محافظ ہے، اور خداوند عالم جو ہے وہ تمہاری حمایت کرے گا۔ اور پھر آپ کربلا میں ملاحظہ فرمائیں کہ 11 محرم کو جب اسرا کو اور اس قافلے کو کربلا سے کوفہ کی طرف جب کوچ دیا، امام زین العابدین نے جب کربلا کے میدان کی طرف نگاہ کی، وہ ان لعینوں نے اپنے اجساد کو دفن کر دیا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ اور تمام شہدائے کربلا کی لاشیں اسی طرح اس تپتی ریت پر ہیں، اور اس قدر غم اور دکھ کہ مقتل کی تعبیروں میں یہ ہے کہ گویا حضرت امام زین العابدین کے وجود سے روح پرواز کرنے والی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، اور فرمایا کہ اے میرے بھائی کی نشانی، خود میرے بابا امیر المومنین سے میں نے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا، ایمن نے مجھے نقل کیا ہے کہ یہ اجساد اسی طرح باقی نہیں رہیں گے، یہ دفن ہو جائیں گے، اور یہاں پر وہ زائر آئیں گے، اور یہ جگہ آباد ہوگی، اور زائر آئیں گے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ یہاں آ کر زیارت کریں گے۔ اور آپ ملاحظہ کریں حضرت زینب کبریٰ نے جو جناب امام زین العابدین کو وہ سہارا دیا اور جو فرمایا، آج ملاحظہ کریں آج کربلا میں کس قدر زائر ہیں، کس قدر زائر، کروڑوں میں زائر ہیں، زائر ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَيُعَذِّبُ أُعَادِيكُمْ بِأَنْوَاءِ الْبَلَاءِ وَيُعَوِّذُكُمُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ بِأَنْوَاءِ النَّعَمِ وَالْكَرَامَةِ۔ فرمایا کہ حوصلہ دیا اور فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو،
آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ خداوند عالم وہ تمہارے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا، اور خداوند عالم یہ بلا اور مشکل اور تکالیف جو تم پر آئی ہے اس کو نعمتوں میں اور کرامت میں بدل دے گا، آپ با کرامت اس سے نکلیں گی۔ اور یہ دشمن ہے کہ خداوند عالم ان کو مختلف عذاب میں اور مختلف وہ مصیبتوں میں مشکلات میں مبتلا کرے گا۔ عزیزاً، یہ امام حضرت ابا عبداللہ کب فرما رہے ہیں؟ یہ کب فرما رہے ہیں؟ کہ یہ اس وقت آپ فرما رہے ہیں تمام مخدرات عصمت کو کہ جب تمام جوان شہید ہو چکے ہیں اور طفل صغیر شہید ہو چکے ہیں، خود حضرت ابا عبداللہ کے وجود پر زخم ہی زخم ہیں، آپ کے زخموں سے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور 30,000 افراد لشکر منتظر ہے کہ حضرت ابا عبداللہ جو ہے وہ آئیں، اور مثل گرگ منتظر ہیں کہ آپ کے وجود کو پارا پارا کر دیں۔ اس وقت امام یہ فرما رہے ہیں، یہ فرمایا کہ تمہارا دشمن ذلیل ہوگا، اور یہ دشمن خداوند عالم اس دشمن کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور آپ کربلا کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے ان دشمنوں کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے، اور یہ رسوائی اور ذلت دنیا کی ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی الگ ہے۔ کہ جتنے بھی بنی امیہ کے بعد جب بنی عباس برسر اقتدار آتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، تو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ تمام بنی امیہ وہاں سے وہ شام سے اور اس اسلامی مملکت سے بھاگ جاتے ہیں، بیابانوں میں اور مختلف جگہوں پر، اور بنی عباس ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے ان کو قتل کیا اور مارا۔ آخری جو شاہ تھا بنی امیہ کا، اس کے 2 بیٹے عبداللہ بن مروان اور دوسرا محمد بن مروان، یہ دونوں فرار کر کے وہ قریبی ملک نوبہ پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں کہ ان کا لباس وہ پھٹا ہوا ہے، ان کے چہرے گرمی کی وجہ سے جل چکے ہیں، اور ان کے ہونٹ اور لب خشک ہیں، تو شاہ نوبہ کو جب اطلاع دی گئی کہ 2 خلیفہ کے بنی امیہ کے آخری خلیفہ کے 2 بیٹے جو بھاگ کر جو ہے وہ وہاں آئے ہیں، اس نے کہا کہ ان کی خاطر تواضع کریں۔ 3 دن ان کو مہمان رکھا، اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا اور آرام و سکون 3 دن کے بعد شاہ نوبہ آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے میرے چند سوال ہیں۔ چند سوال اس نے کیے، من جملہ کہا کہ تمہارے دین میں آیا شراب حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ تمہارے دین میں آیا سونا پہننا حرام ہے یا حرام نہیں؟ تمہارے دین میں آیا ظلم جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہا کہ ظلم جائز نہیں ہے، شراب جائز نہیں ہے۔ تم شراب اور یہ ظلم کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ کہتے ہم کرتے تھے۔ کہا کہ تمہاری حکومت کے زوال کے یہی عوامل ہیں۔ کہا 3 دن ہمارے مہمان سر آنکھوں پر، اور 3 دن سے زیادہ رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور تم یہاں سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا عذاب میرے لوگوں پر اور میرے ملک پر نازل ہو۔ ان کو نکال دیا۔ بنی عباس نے وہ افریقہ اور اس سائڈ سے جب یہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا، زندانی کیا اور قتل کیا۔ عبد الملک مروان کے جنازے کو قبر سے نکالا اور اس کو جلا دیا۔ خداوند عالم نے عذاب میں مبتلا کی اسی دنیا میں۔ ابو العباس صفاح کہ جو بنی عباس کا پہلا جو ہے وہ خلیفہ یہ بنتا ہے، 1000 بنی امیہ کو قتل کیا اس نے۔ ابو العباس صفاح نے 1000 بنی امیہ کو۔ حضرت ابا عبداللہ نے جو فرمایا وہ پیشنگوئی آپ نے جو فرمایا وہ پورا ہو رہا ہے۔ خداوند عالم نے مختلف عذاب میں جو ہے ان کو مبتلا کیا۔ اور اسی طرح جو عمر سعد، شمر، خولی اور یہ لوگ جنہوں نے حضرت کا لباس لوٹا وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے نیزہ مارا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور جنہوں نے پانی بند کیا وہ تشنگی سے مر گئے۔ مختلف قسم کے عذابوں میں اسی دنیا میں لوگوں نے دیکھا۔ جناب طبری نے کہ جو مورخ ہیں 1000 سال پہلے اور مورخ اہل سنت ہیں، یہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب تمام شہید ہو گئے فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام باقی ہیں۔ آپ میدان میں آتے ہیں
اور اس لشکر کے سامنے فَعِندَهَا، وہ لکھتے ہیں فَعِندَهَا ضَرَبَ الْحُسَيْنِ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ، حضرت ابا عبداللہ میدان میں آتے ہیں، اپنی ریش مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور آپ نے 4 جملے فرمائے۔ آخری جو ہے وہ کلام جو آپ نے فرمائی اس قوم اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے، فرمایا اشتد غضب اللہ تعالی علی الیہود اذ جعلوا لہ ولدا، خداوند عالم نے قوم یہود پر اپنا غضب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، کیونکہ یہودیوں کے نظریہ جو ہے وہ یہ کہ جناب عزیر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرزند خدا اور پسر خدا ہیں، جناب عزیر کے حوالے سے یہودی جو ہے وہ قائل ہیں۔ فرمایا اشتد غضب اللہ تعالی علی الیہود اذ جعلوا لہ ولدا، انہوں نے خدا کا شریک قرار دی جناب عزیر کو، خداوند عالم نے ان پر غضب کیا۔ اور پھر فرمایا دوسرا جملہ کہ واشتد غضب اللہ علی النصارى اذ جعلوہ ثالث ثلاثہ، کہ خدا نے وہ مسیحیوں پر غضب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 3 خدا کے قائل ہو گئے، 3 خدا کے، خدا نے غضب کیا ان پر، وہ 3 خدا جو ہے وہ وہی خدائے پدر، خدائے پسر اور روح القدس، 3 خدا، خدا نے غضب کیا۔ ہاں وہ میں عرض کروں کہ یہاں پر توحید کی چونکہ بحث ہو رہی ہے، جنہوں نے ایک کو خدا کا شریک قرار دیا، جنہوں نے 3 کو خدا کا شریک قرار دیا، خدا نے ان پر غضب کیا ہے، اور جو خدا کے ساتھ 5 کو اور نہیں معلوم کن کن کو شریک قرار دیں، کیا خدا کا غضب نہیں ہوگا؟ توحید خالص۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا واشتد غضبہ علی المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونہ، خدا نے مجوسیوں پر، آتش پرست اور مجوسیوں پر اپنا غضب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے چاند اور سورج کی وہ پوجا کی اور پرستش کی، خدا کی پرستش نہیں کی، اور چاند اور سورج کو اپنا معبود قرار دیا، خدا نے ان پر غضب کیا۔ یہ 3 جملے فرمانے کے بعد آپ نے پھر آخری جملہ فرمایا واشتد غضبہ علی قوم، خدا کا غضب ہو اس قوم پر اتفقت کلمتہم علی قتل ابن بنت نبیہم، خدا کا غضب ہو، اور خدا کا غضب یعنی یقینی ہے اس قوم پر جو سب کے سب متفق ہو گئے ہیں اپنی نبی کی بیٹی کے فرزند کے قتل پر۔ اور امام نے یہ جملہ اتمام حجت کے لیے کئی مرتبہ کہا، فرمایا کہ آیا اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور فرزند رسول ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ میرے سر پر جو امامہ ہے، کیا یہ امامہ رسول خدا کا نہیں ہے؟ سب نے کہا رسول خدا کا۔ یہ اقرار لیا ان سے، فرمایا کہ واشتد غضبہ علی قوم اتفقت کلمتہم علی قتل ابن بنت نبیہم اما واللہ لا اجیبہم الی شیء مما یریدون حتی القی اللہ وانا مخضب بدمی، فرمایا کہ جو یہ لوگ امید رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں خدا ان کو نامراد کرے، خداوند عالم تمہیں نامراد کرے گا، میں اگرچہ اپنے خون سے میری داڑھی خضاب ہوگی، لیکن خداوند عالم تمہیں نا امید کرے گا، نا امید کیا خداوند عالم نے۔ یہ 4 جملے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روز عاشور آخری لمحات آپ نے یہ 4 جملے فرمائے کہ غضب ہے خداوند عالم کا تم پر۔ اور یہ 3 جملے ہم نے جو ہے وہ آپ کی وصیت کے 3 جملے آپ عزیزان کی خدمت میں کہ آخرین جب وداع کے لیے آپ تشریف لائے تو 4 مطلب فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ امتحان آزمائش کے لیے آمادہ ہو جائے، دوسرا فرمایا کہ پریشان نہ ہو، خداوند عالم تمہارا محافظ اور تمہارا حامی ہے، تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ذلیل و خوار ہوگا، اور خداوند عالم وہ تمہیں نعمات اور کرامت عنایت کرے گا، اور چوتھا جملہ جو ہے وہ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مطلب عرض کروں کہ دربار شام میں یزید نے وہ اپنی فتح کی اس مستی میں آ کر جو ہے وہ امام سے کہا کہ امام زین العابدین سے کہ دیکھا اب بتائیں کہ تم کامیاب ہوئے ہو یا میں کامیاب ہوا ہوں؟ امام نے فرمایا ذرا صبر کریں، ذرا صبر کریں، ابھی آذان کا وقت ہونے دیں، اس وقت میں دیکھتا ہوں، پھر جو ہے وہ تم سے پوچھوں گا کہ تم کامیاب ہوئے یا میں کامیاب ہوا۔ یا آذان میں اگر تم اشہد ان محمد الرسول اللہ اگر نکال سکے تو تم کامیاب ہو،
اگر نہ نکال سکے تو میں کامیابی جو ہے۔ آخری جملہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اور یہ نہایت اہم ہے، یہ نہایت اہم ہے، اور وہ ہماری گفتگو ساری توحید عملی عزیزاں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، کہیں پر انسان جو ہے وہ اپنے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے، خاندان میں کسی کے حوالے سے یا وہ تکلیف اور مشکل میں ہے، لیکن انسان کیا کرے اس صورت میں؟ اور یہ آخری جملہ آپ کا، اور آخری یہ جملہ آپ کا، آپ اس حالات کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب تمام لاشیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد یہ شامی اور یہ لشکر مخدرات عصمت اور خیموں کے ساتھ کیا کرے گا، یہ آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں نے شہید ہو جانا ہے، اور آخری جملہ آپ نے جو فرمایا ولا فلا تشکو، فرمایا کہ اپنی زبان پر خداوند عالم سے لفظ شکایت نہ کرنا، کوئی شکایت نہ کرنا، فلا تشکو ولا تقولوا بألسنتکم ما ينقص قدرکم، فرمایا کہ خدا سے شکایت نہ کرنا اور اپنی زبان پر کوئی ایسی کلام اور ایسا لفظ جاری نہ کرنا جو آپ کی قدر و قیمت کو کم کر دے، جو آپ کے ثواب کو کم کر دے۔ یہ توحید عملی انسان مشکلات میں ہوتا ہے، اور اب یہ ہماری زندگی میں ہم اس کو لمس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ انسان جب مشکلات میں، سخت ترین مشکلات میں ہوتا ہے، اور کبھی اس کی زبانی شکایت کھل جاتی ہے خدا کے خلاف، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے کہ خداوند عالم وہ ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق دیتا ہے، وہ اس کے حوالے سے احادیث جو ہے وہ طولانی احادیث جو ہے وہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن انسان وہ چونکہ حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اور خداوند عالم پر وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ نہیں، خدا کے خلاف وہ زبانی شکایت کھولنا شروع کر دیتا ہے، خدایا کہ یہ تمام مشکلات میرے لیے ہیں، یہ میرے لیے ہیں، یہ مصیبت اور بیماری فقط میرے لیے ہے، وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نہ تمہاری وہ توحید کے قائل ہیں، نہ تیری بندگی کے قائل ہیں، وہ بالکل سرحال ہیں، اور ان کی اولاد ٹھیک وہ صحیح و سالم ہے، اور مختلف نعمات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میں تیری وحدانیت کا بھی قائل ہوں اور تیری عبادت و بندگی بھی کرتا ہوں، لیکن یہ مشکلات ساری میرے لیے۔ عزیزاً، شکایت، خداوند عالم سے شکایت وہ انسان کی زبان پر جاری نہ ہو، یہ توحید کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے۔ فرمایا فلا تشکلوا ولا تقولوا بألسنتکم ما ينقص قدرکم، لہذا آپ کل کربلا میں، تمام کربلا میں، اور مخدرات عصمت جو ہے وہ جب اسارت کے بعد کوفہ اور شام اور واپس، آپ ملاحظہ کریں کہ ایک جملہ بھی آپ دکھا سکیں تاریخ میں کہیں پر نقل ہوا ہو کہ جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم نے کہیں پر شکایت ان کی زبان پہ جاری ہو، ایک جملہ۔ ابن زیاد کے دربار میں جب اس نے جسارت اور اہانت کی کہ نعوذ باللہ خداوند عالم نے جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تو بی بی نے ایک ہی جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو کچھ خدا سے دیکھا ہے سوائے نیکی اور بھلائی اور حسن کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں، ما رأیت الا جمیلا۔ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے بھلائی دیکھی ہے، خدا سے نیکی دیکھی ہے، خدا نے ہمارے حق میں بھلائی اور نیکی ہی قرار دی ہے۔ شکایت نہیں ہے آپ کی زبان پر، کربلا میں کسی کی زبان پہ شکایت نہیں ہے، اور یہ توحید عملی کی اس اعلیٰ منازل کی نشاندہی کرتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک مومن اس کی زندگی میں وہ توحید نظری کے انسان جس طرح قائل ہے، وہ اسی طرح توحید عملی کا بھی قائل ہو، اس کی عملی زندگی میں بھی وہ خدا نظر آنا چاہیے، اس کے تمام افعال، انسان کی گفتار ہو، انسان کی فکر ہو، انسان کا کردار ہو، وہ سب کے سب خدا کی جانب سے ہوں۔ انسان بولتا ہے تو خدا کے لیے، کام کرتا ہے تو خدا کے لیے، ایسا انسان ایک الہی انسان ہوگا۔ اور خداوند عالم نے انبیاء اور اولیاء کو اور اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے
تاکہ وہ اس انسانیت کو خداوند عالم تک اور ایک الہی انسان تک انسان جو ہے وہ انسان تک کو پہنچائیں اور الہی انسان قرار دیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ توحید اور یہ کربلا اور یہ درس کربلا اور یہ تربیت کربلا ہم سب کو عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اس دوسرے خطبے میں بھی کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، بنا یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں ایک دو مسئلے جو ہیں وہ جو ضروری ہیں اور عزیزان بھی بعض اوقات نشاندہی کرتے ہیں، تو اگرچہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے بھی ہم نے جو اس کو عرض کیا ہے اور پھر جو دوبارہ تکرار بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی آغایون جو ہیں وہ انشاءاللہ کوئی اگر مسئلہ درپیش ہو تو اس کو جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ کہ گزشتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وضو میں وہ جو عام طور پر مومنین غلطی کرتے ہیں تو اس میں گیلے سر پر مسا یا پاؤں کو پہلے دھویا ہے اور پاؤں گیلے ہیں اور ان پر مسا کرتے ہیں تو مسا ان کا باطل ہے، وضو باطل ہے۔ وضو باطل ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا اگر آپ کا سر جو ہے وہ تر ہو، گیلا ہو، تو پہلے آپ سر کو خشک کر لیں، وضو کرنے سے پہلے خشک کریں۔ اسی طرح اگر وضو کرنے سے پہلے آپ نے پاؤں دھوئے ہیں، البتہ اگر آپ کے پاؤں پاک ہیں تو اس صورت میں پہلے پاؤں دھونا لازم نہیں ہے کہ پہلے پاؤں دھوئیں۔ پاؤں آپ کے خشک ہیں، خشک ہی رہنے دیں اور آپ اس پہ مسا کریں وضو کرنے کے بعد۔ اور اگر آپ نے پہلے پاؤں دھوئے ہیں تو پھر آپ ان پاؤں کو خشک کریں، خشک کرنے کے بعد آپ پھر وضو کریں، اور خشک پاؤں پر جو ہے وہ مسا جائز اور صحیح ہے۔ اگر پاؤں آپ کے گیلے ہوں گے تو اس صورت میں اس پر مسا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ جو عام طور پر وہ مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے، پاؤں کا مسا کرتے ہوئے بعض اوقات پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ ہوا میں جو ہے وہ نیچے پاؤں کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے تو ہوا میں اسی طرح معلق اس پر مسا کرتے ہیں، یہ بھی مسا باطل ہے۔ پاؤں جو ہے وہ اگر نیچے جھکنا مشکل ہے تو آپ کوئی اونچی جگہ جو ہے وہ اس پہ پاؤں رکھیں، مثلا سیڑھی وغیرہ ہے قریب یا اونچی جگہ ہے اس کے اوپر پاؤں رکھیں، پاؤں کے اوپر جو ہے وہ مسا کریں جو ہے وہ۔ البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس کو جواب دینا وہ ضروری ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کھڑے ہو کر انسان جو ہے وہ اپنا پاؤں دوسرے گھٹنے پر رکھتا ہے، دوسرے گھٹنے پر رکھتا ہے اور پھر اس کے مسا کرتا ہے۔ نیچے جھکنا مشکل ہے فرض کرنا اس کے لیے، یا جھکنا مشکل نہیں بھی ہے تب بھی وہ اپنا پاؤں گھٹنے پر رکھتا ہے اور مسا کرتا ہے، تو آیا اس صورت میں مسا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں؟ یہ صحیح ہے۔ پاؤں ہوا میں معلق نہ ہو، پاؤں جو ہے وہ کسی بلند جگہ پر رکھتے ہیں، اونچی جگہ پر ٹھیک ہے، حتیٰ اگر انسان اپنا ایک پاؤں دوسرے گھٹنے پر رکھ کر جو ہے وہ ساکن جو ہے وہ اور سکون کی حالت میں مسا کرے، اس کا مسا جو ہے وہ صحیح ہوگا، معلق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جو عام طور پر جو ہے وہ آغایون جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح جو ہے وہ لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ البتہ اسی ضمن میں عرض کروں کہ واجبات نماز 11 واجبات نماز ہیں۔ نیت ہے، قیام،
تکبیرۃ الاحرام جو پہلی تکبیرۃ الاحرام ہے یہ واجب ہے، اور رکن بھی ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تکبیرۃ الاحرام جو نماز کی ابتدا میں نیت کے بعد کی جاتی ہے یہ واجب ہے۔ اور چوتھا واجب جو نماز میں رکوع ہے، پانچواں واجب سجود، 2 سجدے، اور قراءت اور ذکر سے مراد ذکر رکوع، ذکر سجود، اور تشہد اور سلام، یہ 9۔ 10ویں چیز جو نماز میں واجب ہے وہ ترتیب ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نماز میں پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت ہے، پہلی رکعت میں بھی قراءت ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر اس کے بعد سجود ہے، یہ جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو آپ ترتیب کو بدل نہیں سکتے، ترتیب واجب ہے۔ اور 11ویں چیز ہے موالات، یعنی ان نماز کے ان افعال اور واجبات کو پے در پے انجام دینا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد 10 منٹ جو ہے وہ استراحت کرے اور پھر اس کے بعد رکوع کرے، نا پے در پے، اور وہ الحمد اور سورہ کی قرات کرنے کے بعد رکوع کرے، تو مسلسل پے در پے ان کو بجا لانا یہ واجب ہے۔ ان 11 واجب میں جو رکن ہیں وہ 5 ہیں، واجب رکنی ان کو کہا جاتا ہے۔ نیت تکبیرۃ الاحرام واجب رکنی ہے، اور رکوع قیام متصل برکوع، اور قیام متصل برکوع، رکوع، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ رکن ہیں، 2 سجدے مل کر ایک رکن ہے۔ یہ 5 رکن ہے، واجب رکنی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور 6 کل 11 واجبات نماز 11 ہیں، 11 میں سے 5 واجب رکنی ہیں، 6 واجب غیر رکنی ہیں۔ اور ان میں فرق یہ ہے کہ واجب رکنی جو ہے اگر کوئی انسان بھول کر یا جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کر دے اس کی نماز باطل ہے۔ انسان بھول کر سجدہ وہ رکوع نہیں کرتا، نماز باطل ہے۔ بھول کر یا جان بوجھ کر یا بھول کر، واجب رکنی بھول کر یا جان بوجھ کر اگر انسان وہ کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن واجب غیر رکنی یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر ان کو کم یا زیادہ کرے اور ان کو بجا نہ لائے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ تو 2 سجدے مل کر ایک رکن ہے، وہ 2 سجدے مل کر رکن ہے، لہذا اگر انسان ایک سجدہ نماز میں بھول جائے، 2 سجدوں میں ایک سجدہ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، وہ بعد میں سجدے کی قضا بجا لائے۔ لیکن سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر، یہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں ان 7 اعضاء کا زمین پر ہونا واجب اور لازم ہے، تب انسان کا سجدہ صحیح اور کامل ہوگا۔ اور اس میں پیشانی، ناک البتہ یہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچے لگائے، اگر نہیں لگتا تو فبہا، واجب جو ہے وہ نہیں ہے۔ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اور اسی طرح پاؤں کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھوں سے مراد جو ہے وہ جو ناخن کے بعد جو وہ سرا ہے پاؤں کا وہ زمین پر ہونا چاہیے۔ خوب یہ 7 اعضاء کا زمین پر ہونا واجب ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ سجدے میں کوئی گیا ہے تو ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے یا دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، دونوں انگوٹھے جو ہے وہ زمین پہ نہیں لگے، کوئی صورت میں سجدہ باطل ہو جائے گا، سجدہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا دونوں، کیونکہ ہاتھ تو نیچے ہیں، پیشانی بھی ہے، گھٹنے بھی ہیں، تو پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، ایک پاؤں یا دونوں پاؤں جو ہیں وہ دونوں زمین پہ نہیں ہے یا ایک پاؤں زمین پہ نہیں ہے۔ ان 7 اعضاء کا سجدے کی حالت میں زمین پر ہونا، نیچے لگنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا آغیون جو ہے وہ توجہ فرمائیں گے کہ سجدہ کرتے ہوئے وہ دونوں پاؤں کے انگوٹھے وہ زمین پر لگنے چاہیے، وَإِلَّا وہ سجدہ باطل ہوگا انشاءاللہ۔ خوب وہ اختیاری حالت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، وہ اضطراری کیفیت ہے، ان کے احکام جو ہے وہ الگ ہیں۔ کہ یہ ایک نقطہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، اور دوسرا اور آخری نقطہ جو ہے وہ کہ الحمدللہ آپ عزیزان نے وہ بہت ہمت کی ہے اور قابل تحسین ہے اور قابل قدر ہے آپ عزیزان کا یہ عمل کہ سیلاب زدگان کے لیے جو آپ نے مدد کی ہے، اور وہ پہلے مرحلے میں تو ان کے لیے سیلاب زدگان کے لیے پہلے مرحلے میں عزیزان یہاں سے گئے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے ان میں وہ خوراک اور باقی چیزیں وہ تقسیم کی ہیں،
لیکن دوسرے مرحلے میں کہ اب الحمدللہ سیلاب زدگان کے لیے کمک اور مدد جو ہے وہ آ رہی ہے، اور کھانے پینے کی وہ ابھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہے، لیکن جو اگلے مرحلے میں جو مشکل جو ہے وہ مکانات کی ہے کہ جن کے سروں پہ چھت نہیں رہی، تو ان کا جو ہے وہ کیسے ان کی مدد کی جائے۔ تو آپ عزیزان نے جو گزشتہ کمک کی ہے اس سے تقریباً 15 گھروں کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع کیا ہے، البتہ وہاں کی ان کی ضرورت کے مطابق 15 گھروں کے کام کا وہ اتنا مدد ہے کہ انشاءاللہ وہ 15 گھر جو ہے، البتہ وہ 15 گھر بھی اگرچہ ضرورت تو بہت زیادہ ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن وہ 15 گھر بھی وہی تشخیص دیے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کی کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مثلا جو ہے وہ بیوہ خاتون ہے، اور یا مثلا جو ہے وہ بوڑھے افراد ہیں اور جن کی کمانے والا نہیں ہے اور جن کے لیے چھت کی واقعاً مشکل ہے، ان 15 گھروں کا وہ انتخاب کیا ہے، اور وہاں پر وہ البتہ پیسہ نہیں دیا ان کو، وہاں پر اپنے عزیزان جو ہے وہ جو متدین اور موثق ہیں ان کے ذریعے وہ میٹیریل ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ایسا ایسا، تاکہ وہ اپنی وہ 1 کمرہ 2 کمرے جن کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مکان اور ان کی چھت کا بندوبست کیا جائے، میٹیریل کی صورت میں ایسا ایسا ان کو دیے جا رہا ہے، اور 15 گھروں کا کہ انشاءاللہ آپ عزیزان جو ہیں وہ اس عمل خیر میں وہ مزید مدد کریں گے، اور جتنا ہو سکے کہ 15 گھروں سے اگر زیادہ ہمارے پاس انشاءاللہ آپ عزیزان نے مدد کی اور کمک کی تو انشاءاللہ وہ ہم اگلا قدم بھی جو ہے وہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کا یہ مال اور آپ کا یہ حق جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح جگہ پر جو ہے اس کو خرچ کیا جائے گا، کہ خداوند عالم جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور اس مشکل گھڑی میں، اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے اہل بیت نے اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مومنین کی کمک اور مدد کی، وہ خود بھی عملاً جو ہے وہ کی، اور وہ تشویق بھی کی ہے کہ میں وقت نہیں ہے کہ میں وہ ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں کہ شخص جو ہے امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، البتہ یہ روایت امام موسیٰ بن محمد ایک روایت امام موسیٰ بن جعفر سے ہے، ایک روایت امام صادق سے ہے۔ میں اختصار سے ایک روایت جو فقط عرض کرتا ہوں کہ امام کی خدمت میں اہواز سے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ آتا ہے، اور امام کی خدمت میں کہ میرے اوپر جو مالیات مجھ پر جو ہے اس سال وہ انہوں نے قرار دی ہیں حکومت نے، تو مالیات اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو ادا نہیں کر سکتا، جس طرح کہ آج کل جو ہے وہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ بعض مومنین جو ہے وہ ان کو ادا نہیں کر سکتے، مشکل ہے، تو مالیات اتنی زیادہ میں ان کو ادا نہیں کر سکتا، اور میری کل زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی، تو اور سنا ہے کہ اہواز کا حاکم جو ہے وہ آپ کا محب ہے، آپ کا پیرو ہے، تو آپ جو ہیں وہ اگر مدد فرمائیں اس حوالے سے۔ تو امام نے خط لکھا جس میں 2 جملے لکھے، فقط 2 جملے، فرمایا سر اخاک یسرک اللہ، اپنے بھائی کو خوشحال کرو، خداوند عالم قیامت میں تجھے خوشحال کرے گا، اور فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، بس 2 جملے لکھے۔ یہ خط لے کر اہواز پہنچتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس نے خط جو ہے وہ چوما، آنکھوں پہ لگایا، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کہا کہ دفتر وہ مالیات کا وہ دفتر جو ہے وہ منگوایا، اور کہا کہ اس سے مالیات جو ہے وہ اس کے نام پر جو ہے وہ ختم کر دی جائیں، البتہ ختم کر دی جائیں تو کہاں سے ادا کیجئے مالیات؟ کہا کہ یہ مالیات میں اپنے ذاتی مال سے ادا کروں گا، اگلے سال کی مالیات بھی جو ہے اس کو محو کر دیے جائے، اس مالیات کو میں ادا کروں گا۔ اور پھر جو ہے وہ فرق کہا کہ یہ بیان کرنے کے بعد کہا کیا میں نے تجھے خوشحال کیا؟ کہا ای واللہ آپ نے خوشحال کیا۔ کہا یہ فرش جہاں کھڑے ہو اور میرے امام کا خط لے کر آئے ہو، یہ فرش بھی ہے تمہاری مل، خوشحال ہوئے ہو؟ کہا خوشحال ہوا ہوں۔ اپنا کل مال 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا مال دیا۔ کہا کہ کیا میں نے تجھے خوشحال کیا؟ کہا ای واللہ خوشحال کیا۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، یہ سارا واقعہ پیش آنے کے بعد اگلے سال یہ حج پہ جاتا ہے تاکہ اس کے لیے دعا کرے، حج پہ جاتا ہے، اور امام کی خدمت میں جو ہے وہ امام صادق کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور سارا قصہ بیان کیا۔ جو یہ بیان کر رہا ہے امام خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کہا کہ یبن رسول اللہ یہ سارا کچھ مجھے دی ہے، آپ خوشحال ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ بھی بڑے خوشحال ہیں۔ فرمایا واللہ کہ اس عمل سے
خداوند عالم کو خوشحال کیا ہے، میرے جد رسول خدا کو، میرے جد امیر المومنین کو، اور ہمیں خوشحال کیا ہے اس نے۔ یہ مومنین کی خوشحالی، مومنین کو خوشحال کریں، جس کی ہمت ہے جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مومنین کو خوشحال کر سکیں۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما۔ خدایا مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، اس مقصد حسینی کو اور اربعین حسینی جو وہ کمال کربلا ہے، اور یہ اس تربیت کو خدایا ہم سب کو وہ اپنے اندر اور اپنے ارد گرد اور معاشرے میں اس تربیت کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو حسینی قرار دے۔ خدایا ہم سب کو قیامت کے دن باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، وطن عزیز کی دشمنان کو نیست و نابود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک